ہماری زندگی میں ایک چیز ریپیٹڈلی داخل ہوتی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں آزمائشیں. اب آزمائشوں کے مختلف ٹائپس ہوتے ہیں. کبھی سم ٹائمز آپ کی اولاد آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے, کبھی پیرنٹس بھی آزمائش ہوتے ہیں, کبھی سوسائٹی کی کوئی چیز, کبھی جاب, کبھی محبت. اور آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر جو بڑی آزمائش ہے لوگوں پہ وہ محبت ہے. لوگ کہیں نہ کہیں, چونکہ ینگ جنریشن تھوڑی سی ایڈوانسمنٹ کی طرف چھلانگیں زیادہ مار رہی ہے, تو اس وجہ سے کو ایجوکیشن ہے تو لازمی بات ہے کہ نظریں تو پھریں گی اور مسئلے بھی ہوں گے. ایک چیز میں نے بڑی کامنلی دیکھی ہے اور وہ یہ کہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہو پائے گا, ہم سے وہ نہیں ہو پائے گا. ایسا نہیں ہوتا. میں نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے اس میں نے جو چیز بھی حاصل کرنے کے لیے کوشش کی ہے اس میں نے ہمیشہ سخت فیصلے کیے. سخت فیصلے اس طرح کہ اگر فار ایگزامپل میرے فادر کسی معاملے میں غلط ہیں, اف ہی از رانگ, مطلب وہ دنیا کے لاء میں بھی رانگ ہیں اور وہ شریعت کے لاء میں بھی رانگ ہیں. فار ایگزامپل میرے فادر مجھے یہ کہیں کہ تمہاری زندگی کا ڈیسیجن شادی کا یا تمہارا وہ میں لوں گا, تو میں ان کو یہ چیز کہوں گی کہ اگر تو میں کسی کو پسند نہیں کرتی تو گو ہیڈ, ٹھیک ہے, اٹس اوکے. لیکن اگر میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور پھر میں جان بوجھ کر جس بندے کو میں پسند کر رہی ہوں یا جس بندے کو میں نے امید دی ہو کہ ٹھیک ہے ان فیوچر ہم شادی کریں گے, اور پھر میں اس کو دھوکہ دے کے ایک دوسری جگہ پہ جا کر شادی کر لوں, تو یہ چیٹنگ ہے, یہ غلط ہے. یہاں تھوڑا سا سخت ڈیسیجن لینا پڑے گا, اور وہ سخت اس طرح ہوگا کہ مجھے اپنے فادر کے سامنے ایک سچ بات, ایک حق بات بولنے کے لیے پہلے تھوڑی ہمت چاہیے ہوگی. ہم لوگ اکثر پیرنٹس کے روم میں اگر کوئی بات کرنے جانی ہوتی ابو کے کمرے میں, تو خاص طور پہ پیچھے سے ایک بہن بھائی کو بولتے تھے کہ دھکا دو اندر جانے کے لیے, مطلب اتنی ہمت نہیں لگتی. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے حق کی, جہاں بات آ جاتی ہے شریعت کی, اور جہاں آپ کے جو ڈیسیجنز لائف کو خراب کرتے ہیں, لائک وقت پر, موقع پر میں پیرنٹس کو کہہ دوں, میں اپنی مثال اس لیے دے رہی ہوں تاکہ انسانوں کو سمجھ میں آئے بات, ورنہ ان باتوں کو مجھ پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی میرے ساتھ اس طرح کی چیز کو کوئی جوڑنے کی کوشش کرے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں کسی کو پسند کروں اور پھر مطلب کہ میں اس کو امید بھی دے دوں, میں اس کے ساتھ وعدے بھی کر لوں, اور پھر جب میرے ماں باپ مجھے کہیں کہ اب ہم تمہاری شادی اپنی مرضی سے کریں گے, اور پھر میں اپنے ماں باپ کی بات وہاں فی الوقت تو مان لوں گی, لیکن اس کا نقصان مجھے لائف ٹائم ہوگا. کیسے؟ میں لائف ٹائم اس بندے کو پوری محبت نہیں دے پاؤں گی, کیونکہ محبت آپ جس سے کرتے ہیں پھر وہ شخص آپ کے ذہن سے نہیں نکلتا, اور ظاہر سی بات ہے کہ پھر سامنے والا بندہ بھی اگر میرے دل میں ہی اس کے لیے خلوص نہیں ہوگا تو سامنے والے کے دل میں بھی خلوص نہیں آئے گا. تو وہ کچھ ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لانگ لائف, مطلب لانگ ٹائم کے لیے آپ کی زندگی پر امپیکٹ ڈالتے ہیں. تو ایسے ڈیسیجنز کے ٹائم پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیاوی نقصان ہو رہا ہے تو ہو جانے دیں, ہو جانے دیں. آپ کا اللہ کے علاوہ خدا کوئی بھی نہیں ہے, اللہ کے علاوہ آپ کا مالک کوئی بھی نہیں ہے, اور ہمارے ہاں ہمیشہ یہی ہوتا ہے, بلکہ اس دنیا کا دستور ہی یہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جب انسان پر مشکل ٹائم آتا ہے نا, اس ٹائم پر کھڑا رہنا ڈیفیکلٹ کام ہے. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے. یہ بات بڑی کہنے کو تو یہ بات بڑی مختصر سی ہے, لیکن یہ بات بہت ہی زیادہ جو ہے وہ میننگ فل بات ہے اگر اس کی سمجھ میں آئے, اور وہ یہ ہے کہ صرف قوم ہی نہیں, ایک بندہ بھی اگر اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود ڈٹرمن نہیں ہوتا, خود اسٹرانگ ڈیسیجنز نہیں لیتا, تو وہ نہیں کر سکتا. دیکھیں حضرت ابراہیم کے جو والد تھے, ان کا جو سلوک تھا حضرت ابراہیم کے ساتھ وہ یہ تھا کہ بھائی تم تو باغی ہو گئے ہو, تم نے اسلام قبول کر لیا. تو حضرت ابراہیم نے کیا, اپنے فادر کی وہاں پر جسے ہم کہتے ہیں کہ فرما برداری کی تھی, یا پھر اپنے فادر کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنے راستے چلیں, میں اپنے راستے, کیونکہ میں حق کے راستے پر ہوں اور آپ غلط چیز مجھے سکھا رہے ہیں.
تو آج کل کے ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج کل کے ماں باپ کہہ رہے ہیں پیسہ سب سے بڑا باپ ہے، پیسے کی عبادت کرو، شادی نہیں کرنی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 32 ایئرز اولڈ بندے کی شادی کروائی جا رہی ہے، اینڈ ہی از ناؤ 40، وہ 40 سال کا ہے، اور 40 سال کی عمر میں اس کا 6 سال کا بیٹا ہے۔ واٹ از دس؟ مطلب یہ لائف کی پلاننگ ہے، یہ ہمارے پیرنٹس کی پلاننگ ہے، اور پھر اس پلاننگ میں بچے ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ کیوں؟ بچے ڈرتے ہیں، بچوں کے دل میں اللہ سے زیادہ ماں باپ کا خوف ہے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ نے اللہ چوز کرنا ہوتا ہے، آپ کا ایمان نہ خراب۔ اگر ریئر، میں اس بات پہ بلیو کرتی نہیں ہوں، لیکن 32 34 کی ایج اگر کوئی لڑکا شادی نہ کرے اور پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہی از ورجن، میں اس بات کو نہیں مانتی، قطعاً نہیں مانتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ریشو 0.1% ہوگی۔ باقی 99% لوگ جو ہے نا وہ پہلے سے ہی بہت غلط رشتوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس اپنے ماں باپ کے ساتھ حق بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے علاوہ آپ کسی کے بھی پابند نہیں ہیں، ناٹ ایون یور پیرنٹس۔ آپ صرف پیرنٹس کو بری بات نہیں بول سکتے۔ بری بات یہ ہوتا ہے گالی دینا، جھگڑا کرنا، بدتمیزی کرنا۔ یہ کہنا بری بات نہیں ہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں شادی کر کے اسٹیبل ہونا چاہتا ہوں، میں اپنا کریئر بنانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے فزیکلی، مینٹلی، مورلی کوئی سپورٹ کرے، اور وہ میری بیوی سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میرا دین میری بیوی کے ساتھ مکمل ہوگا، تو پھر آپ لوگ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ جوائنٹ فیملی میرے اللہ نے نہیں رکھی، میرے اللہ نے اسلام میں جوائنٹ فیملی نہیں رکھی، میں نہیں رکھوں گا۔ یہ نا بڑے ڈیرنگ ڈیسیجنز ہوتے ہیں، پر یہ ڈیسیجنز ہی آپ کی زندگی کا موڑ بناتے ہیں۔ میں نے اپنی کمپلیٹ زندگی میں بہت کم اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ میٹنگز کی ہیں، لائک پھپھو لوگ، دادی، دادا، خالہ تو خیر تھی نہیں، ایک ہی خالہ تھی، ان کے ساتھ سالوں بعد، 10 سال بعد شاید کبھی ملاقات ہوئی ہو۔ تو میرے فادر میرے خاندان والے لوگوں کے ساتھ مجھے زیادہ ملنے جلنے نہیں دیتے تھے۔ کیوں؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری برین اسٹارمنگ کوئی دوسرا بندہ کرے، کوئی دوسرا بندہ میرے دماغ میں کوئی بھی ایسی بات ڈالے، کیونکہ پھوپھیاں، خالائیں اکثر ایسی باتیں کرتی ہیں جو آپ کی چھوٹی بچیوں کے لیے، 13 سال کی، 10 سال کی بچی کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس وقت میں پھوپھیوں کو اس بات سے کوئی کنسرن نہیں ہوتا، لیکن آپ جب اپنے بچوں کو خاندان میں ہر وقت بھیجے رکھتے ہیں کہ جاؤ بیٹا چاچو کے گھر جاؤ، جاؤ بیٹا جی پھوپھو کے گھر جاؤ، تو وہ وہاں سے چیزیں سیکھ کر آتے ہیں۔ اور یہ میرے بابا کا میرے ساتھ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے فقط اپنی تربیت کے نیچے رکھا اور مجھے وہ کوالٹیز دیں جو ایک ایماندار بندے کے اندر یا پھر ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ انہوں نے مجھے معاشرے کا ایک پپٹ نہیں بنا کر چھوڑا کہ بھئی اب پھوپھو نے یہ کہہ دیا ہے، سازشیں ایسے کرتے ہیں، لڑتے ایسے، یہ چیزیں نہیں تھیں۔ لیکن اس کے لیے میرے فادر کے کچھ سخت ڈیسیجنز تھے، جیسے کہ میرے دادا کو یہ کہنا کہ میں سیپریٹ فیملی رکھوں گا، میں جوائنٹ فیملی میں نہیں رہوں گا۔ بائی گاڈ، کوئی بندہ، کوئی پھوپھو، کوئی چاچو، کوئی بندہ میرے فادر کے اس ڈیسیجن میں ان کے ساتھ نہیں تھا، پر انہوں نے لیا۔ ہم نے جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں دیکھا، اور ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ وہ اسلام میں ہی نہیں ہے۔ بیوی کے حقوق میں غلطیاں، ماں باپ کے حقوق میں غلطیاں، اپنی زندگی کے حقوق میں غلطیاں، تو یہ جو زندگی پھر ہم گزارتے ہیں نا، اس کو جانور والی زندگی کہتے ہیں کہ جدھر ہانکا ادھر کو نکل گئے۔ انسان کی زندگی کے کچھ پراپر میننگز ہوتے ہیں، انسان کی زندگی کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کے لیے ہمیشہ ڈیسیجنز لیتا ہے، اپنے اندر اچھے ڈیسیجن لینے کی، وہ چاہے ماں باپ کے خلاف ہوں، وہ کسی بھی بندے کے خلاف، بس وہ اسلام کے خلاف نہیں ہونے چاہیے۔ ایسے ڈیسیجنز لینے کی طاقت رکھیں، آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ 20 سال کا، 22 سال کا لڑکا شادی کے قابل ہوتا ہے اگر وہ منتھلی صرف اتنی بھی انکم جنریٹ کر پاتا ہے، اتنی بھی انکم کہ 2 وقت کی روٹی پیدا کر سکے اپنی وائف کے لیے، تو اس کے پاس شادی کا رائٹ ہے۔ کیوں 50 60 لاکھ روپے میں شادی کرنی ہے؟ مسجد میں نکاح پڑھائیں طریقے سے، رخصتی کریں، ولیمہ جتنی استطاعت ہو، جتنے جیب میں پیسے ہوں، چاہے آپ کی جیب میں 50,000 ہے، 50,000 کا ولیمہ کریں۔